اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے کنبہ والے اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے وہ مکان جو تمہیں پسند ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ زیر مطالعہ ایک ہی آیت کا موضوع اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوتاہی اور جہاد سے فرار کے عملی مظاہروں کے بارے میں اہل ایمان کی واضح اور قطعی الفاظ میں تعلیم و تربیت اور خبرداری ہے۔ بلا شبہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہر بندے مومن کے ایمان کا لازمی اور بنیادی نقطہ ہے، جس کا ہر مسلمان دم بھی بھرتا ہے اور اپنے قول سے بارہا اس کا اظہار بھی کرتا ہے، مگر اس محبت کے دعوے کو سچ کر دکھانا مشقت طلب بھی ہے اور توجہ طلب بھی۔ جو لوگ سچے دل سے اس کا اقرار و اعلان کریں، ان کے لیے تو یہ ان کے ایمان کی معراج اور خوشبختی اور سعادت کا باعث ہے۔ البتہ دکھاوے کی محبت کا اظہار کرنے اور ایمان کے کمزور درجوں پر فائز لوگوں کے لیے یہ معیار محبت برقرار رکھنا اور اس کے تقاضوں کو کما حق کو پورا کرنا واقعی مشکل کام ہے، مگر قرآن کی رہنمائی یہی ہے کہ ان معیارات محبت کو اختیار کیے اور ممنوعات کو ترک کیے بغیر نہ ایمان مکمل ہے اور نہ محبت۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ اور ان کے احکامات پر ہر مفاد و مصلحت اور تعلق کی قربانی جس قدر اہم اور بنیادی نوعیت کا معاملہ ہے، اسی قدر حساس بھی ہے۔ کہیں اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھنے کا حکم ہے تو کہیں اپنی آوازیں پست رکھنے کی ہدایت، اور کہیں یہ محبت تکمیل ایمان کا مظہر ہے، اور کہیں ان میں کوتاہی سارے نیک اعمال کو بے خبری میں ضائع کر دینے کا موجب قرار دے کر اس کی حساسیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اہل ایمان آگاہ ہوں کہ اسی قدر اس پر اجر بھی ہے اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آیت زیر مطالعہ میں اسی محبت خدا و رسول کے ایک لازمی اور ایمانی تقاضے جہاد کا بھی بہت وضاحت سے حکم دیا گیا ہے، اور اہل ایمان کی رہنمائی کہ جہاد کو کن کن چیزوں پر فوقیت حاصل ہے۔ ابتدائی اسلام کے اس مرحلے میں جب مشرکین عرب سے ایک واضح ٹکراؤ کا اعلان کر دیا گیا تھا اور غلبہ اسلام کا حتمی مرحلہ درپیش تھا، تو جہاد و قتال کا بازار سرگرم ہوئے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، اور اس میں بھی فیصلہ کن حیثیت قتال کو ہی حاصل تھی۔ اہل ایمان کو ہر دم جہاد کے لیے تیار رہنے کی ہدایات تو دی جا رہی تھیں اور جان و مال کی قربانی مانگی جا رہی تھی، جو راہ جہاد کی معراج ہے اور بلند ترین درجہ اور ایمان و حب الہی اور حب رسول کا بلند ترین تقاضا۔ مومنین اس راہ پر گامزن تو تھے ہی، مگر اب حتمی اور کاری ضرب لگانے کی تیاری تھی۔ عرب کے بے شمار لوگ حالات کا رخ دیکھ کر مشرف و اسلام ہو رہے تھے، انہیں جہاد کی ضرورت و اہمیت سے آگاہ کرنا ضروری تھا، اور کھلے الفاظ میں اس کے تقاضوں سے مطلع کرنا بھی۔ لہذا سب کچھ واضح کر دیا گیا کہ مسلمان ہونے کے بعد نہ تو جہاد سے فرار ہو سکے گا اور نہ اس کے راستے پر چلتے ہوئے
معنی جہاد امور اور تعلقات اور روابط نبھائے جا سکیں گے۔ اہل ایمان کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنا لازمی ہے کہ جہاد کی جو بھی تعبیرات بیان کی جائیں یا مدارج بتائے جائیں یا مراحل متعین کیے جائیں یا فقہی، سیاسی یا معاشرتی حدود و قیود تراشی جائیں، جہاد ایمان کا سب سے بلند درجہ، اللہ اور رسول سے محبت کا بڑا اظہار اور غیرت و حمیت ایمانی کا تقاضا ہے۔ اہل ایمان کے قرآنی تعلیمات و مقاصد کی روشنی میں لازم اور بے پناہ اجر و ثواب اور اخروی درجات کا موجب ہے۔ زیر مطالعہ آیت میں 7 ایسی رکاوٹوں کا ذکر ہے جو بندہ مومن کو جہاد کے راستے پر چلنے سے روک سکتی ہیں، اور وہ 7 اس کے معاشرتی، نسبی اور خونی تعلقات ہیں اور کچھ معاشی۔ یہ سب تعلقات و مفادات عام حالات میں یقیناً قابل ترجیح ہیں، ان پر معاشی، معاشرتی اور خاندانی زندگی اور نظام کا انحصار ہے، لیکن جب ایمان کی سلامتی اور اسلام کے مفادات کا تقاضا ہو تو پھر یہ سب تعلقات اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، محبت اور ان کے حکم کے سامنے ثانوی ہی نہیں بلکہ قطعاً بے وقت ہیں۔ اللہ اور رسول جب جہاد کا حکم دیں اور بندہ مومن ان تعلقات کا سہارا لے کر خود کو جہاد سے دور رکھ لے، بلا شبہ اللہ کے حکم سے سرتابی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جھوٹا دعویٰ بلکہ سراسر ایمان سے سرتابی۔ ایسا کرنے والا اللہ اور رسول کی محبت سے بھی دور ہوگا، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور ممکن نہیں کہ ذلت اور رسوائی سے بھی بچ پائے، جو جہاد سے اعراض کرنے والوں اور ان تعلقات کو ترجیح دینے والوں کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے والدین، اولاد، بھائیوں، بیویوں، خاندان والوں اور دولت و اموال کے خزانوں اور تجارت کے سلسلوں اور آرام دہ گھروں اور ان سے متعلقات کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم جہاد اور محبت کے عملی تقاضوں پر قربان کرنا ہی ایمان ہے، اور اگر کبھی اس میں کوتاہی ہوئی تو نہ صرف ساری عبادتیں عکارت جائیں گی بلکہ اللہ کے غضبناک کسی بھی فیصلے اور معاملے کے لیے منتظر رہا جائے۔ بقول حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، وہ عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے محبت کے یہ سارے تقاضے پورے کیے۔ مکہ کے 13 سالوں اور مدینہ کے قیام کے دوران ہجرت، جہاد جان و مال، عزیز و اقارب، اولاد، ماں باپ، تیار فصلوں، معاشی مفادات، گھر بار، خاندان، سب کی لازوال قربانیاں پیش کر کے اپنی محبت کا عملی اظہار کیا۔ اہل ایمان یاد رکھیں کہ جہاد کے اس معیار مطلوب سے اعتراض اور کوتاہی فسق کا راستہ ہے، اور اللہ کا ارشاد ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت سے بھی محروم کر دیتا ہے جو خواہشات نفس اور دنیاوی مفادات کو جہاد اور اللہ اور رسول کے حکم اور محبت پر ترجیح دیں۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.